حضرت علی کے دور میں آپس کے فتنے ہوئے نہیں کھڑے کیے گئے. ہاں فتنے ہوئے نہیں کھڑے کیے گئے. دیکھیں بات پوری نہیں ہوئی ہے. الحق پوری سن لیں پول لیں نا پوری بات. صحیح. ہمارے حدیث میں جو ہم نے اس حوالے سے جو حدیث میں الفاظ آئے ہیں نا، ایک آیا لفظ مہدی یا مہدی کا لفظ استعمال ہے، خلیفۃ اللہ مہدی، اور دوسرا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہتدی بہ، یہ حضرت معاویہ کے لیے بھی آیا، اور ایک حدیث میں نے پڑھا ہے کہ حضرت علی کے لیے بھی آیا ہے. ٹھیک ہے نا، دونوں ان کے لیے آئے. اور دوسری طرف ایک حدیث ہے جو صحیح حدیث پہ یعنی خلفاء الراشدین المہدی جمع صیغہ کی جمع میں آ گیا. ٹھیک ہے نا، تو یہ چیز کو دیکھنا ہے. یہ تو موضوع ہے جو آپ نے حضرت معاویہ والی بتائی نا. نہیں موضوع نہیں، موضوع نہیں. موضوع تو پھر آپ موضوع کا مطلب یہ ہو گیا کہ جھوٹی، جب موضوع نہیں ہے یہ جھوٹی روایت نہیں، جھوٹی روایت ہی نہیں ہے. نہیں آپ مشاجرہ صحابہ کو چھیڑ رہے ہیں تو میں نہیں چھیڑ رہا ہوں، لیکن آپ نے چونکہ ان کا نام لے کر ان کو امام مہدی کہہ دیا، آپ نے کہہ دیا نا، آپ نے کہہ دیا کہ ان کی وجہ سے فتنے فساد ہوئے بھی، آپ نے مشاجرہ صحابہ ہی کہا نا. چلے اگر آپ کہنا چاہتے تو میں اس پہ بھی آپ کو میں تو یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے آپ بتائیے کہ ان کی پہچان کیسے ہوگی. دیکھیں نا، میں آپ کو پہلے آنے والا وقت، اب وہ تو گزر گئے نا. ہاں میں بتا رہا ہوں ان کو آپ اس میں مہدی کیوں ثابت کر رہے ہیں؟ میں بتا رہا ہوں. اچھا، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، دیکھیں کہ ہمیں اس عقیدے سے افراد کو نکالنا ہوگا. صحیح ہے. اور اعتدال پسندی پہ آنا ہوگا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارا دین مکمل ہے، ہماری کتاب مکمل ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور ہم آخری امت ہے. ہم علامات ساعہ میں جی رہے ہیں اس وقت، یعنی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بھی علامت ساعہ میں سے، قیامت کی گھڑیوں میں سے ایک گھڑی ہے. حضور کہ بعثت انا والساعہ کہاتین، اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ میں اور گھڑی یوں بھیجی گئی ہے. ٹھیک ہے نا، تو حضور کا آنا بھی ایک گھڑیوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ہم جی رہے ہیں علامات الساعہ میں. ٹھیک ہے نا، ہمیں کسی چیز کی تکمیل کی بات نہیں کرنی کہ ہمارے کے آنے کے بعد کوئی چیز تکمیل ہوگی، نہیں. ہم گھڑی کے حساب سے ان علامتوں کو دیکھیں گے ضرور. صحیح ہے. یہ کہہ سکتے ہیں آپ کی ہے. اچھا، ان گھڑیوں میں دیکھنے میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یعنی حضور کی امت میں 12 خلفاء راشدین المہدین ہوں گے. حدیث کے الفاظ ہے کہ خلفاء ہوں گے جن کے زمانے میں یہ دین جو ہے غالب آئے گا. ٹھیک ہے نا، لا یزال اسلام عزیز حتی یبعث فی 12 خلفاء، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا فرمایا کہ یہ اسلام غالب رہے گا جب تک کہ اس میں 12 خلفاء نہ ہو جائے. ان 12 خلفاء کو ہم کہتے ہیں خلفاء راشدین مہدیین، اس لیے کہ وہ حضور کے منہج پہ چلنے والے ہو. یہ کون کہتا ہے خلفاء راشدین مہدیین؟ یہ حدیث ہے نا. حدیث کیا کہتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے بعد تم اختلاف بہت دیکھو گے، تو میرے بعد میری سنت کو، پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری سنت کو، اور میرے بعد خلفاء راشدین المہدیین کی سنت کو پکڑ لینا یہاں تک کہ ان کو دانتوں سے جگر لینا. یہ الفاظ ہے حدیث کے، میرے نہیں. قرآن مجید کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. جی، اللہ کی کتاب سے اعتصام کرو. جی، قرآن مجید نے اللہ کی کتاب کو رسی قرار دیا. جی، اور احادیث کے اندر حدیث الثقلین متواتر ہے کہ جس کے اندر عطرت اور اہل البیت ہے. جی، اس سے انکار نہیں. صحیح مسلم، تمام جو ہماری صحیح کتابیں ہیں، انکار نہیں. یہ جو اب ان کے علاوہ دوسروں کو ہادی اور مہدی قرار دینا، دیکھیں یہ متواتر کے خلاف ہے، قرآن مجید کے خلاف. نہیں. اس لیے اب میں حدیث بتا، امام مہدی کو برائے مہربانی اگر امام مہدی کے موضوع پہ رہے، صحابہ کا دفاع ہمارے سر پر آنکھوں پر ہے. ہم صحابہ کا دفاع کریں گے، آپ امام مہدی پہ بھی ہم بات کریں گے، اور انشاءاللہ صحابہ کا بھی دفاع کریں گے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آسمان پہ جو تارے ہیں وہ امن کی نشانیاں ہیں آسمان والوں کے لیے. اگر تارے چلے جائیں گے تو پھر ان کے پاس جو اللہ کا وعدہ ہے وہ آ پہنچے گا. کہ اسی طریقے سے میں جو ہوں امن کا ایک مطلب وہ ہوں دنیا میں، جب میرے چلے جاؤں گا تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا مطلب جو اللہ کا وعدہ ہے وہ آئے گا. اسی طریقے کا کہ میرے صحابہ تمہارے لیے امن کے ضامن ہے دنیا میں، جب تک میرے صحابہ ہے، سمجھے نا، وہ تمہارے لیے ایک طریقے ہدایت یا امن. یہ حدیث کے جیسا کہ مفہوم کا حدیث کا مفہوم یہ بیان کر رہا ہوں. تو
اس کی طرح اگر وہ جب چلے جائیں گے پھر تم دیکھو گے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وعدہ کیا ہے. تم صحابہ کا رتبہ مقام عالی ہے ہمارے لیے, ہم ان کا دفاع کریں گے. وہ ہمارے لیے, ہم نے دین اب کہیں اپنے گھر سے تو نہیں ڈھونڈا ہے, ہمیں تو صحابہ نے بتایا نا کہ یہ دین ہے. نمازیں, زکوٰۃ, روزے, نہیں ہے. صحابہ دیکھیں, صحابہ کرام تو کس سے دین سیکھا آپ نے؟ صحابہ کرام وہ جانثار ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, بات اور ختم ہو گئی. یہ دین جو ہے صحابہ اہل بیت دونوں کی قربانیوں سے آیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن صحابہ کرام کے نام پر ظالموں کو صحابیوں میں نہیں شامل کرنا چاہیے. میرا اس میں آپ دیکھیں, یا تو آپ اس کی صحبت سے انکار دیں. نہیں دیکھیں, یہ اللہ دیکھیں, میں تو کہتا ہوں قرآن مجید صحابہ کرام کے لمحوں کا گواہ ہے کہ انہوں نے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی, آپ پر ایمان لایا مشکل وقت میں. ہم کون ہوتے ہیں ان کو عدالت میں کھڑے کرنے والے؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ لیکن یہ صحابہ کے نام کے اوپر ہمارے ہاں لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو بعد میں طلقاء آئے, جنہوں نے اسلام میں خرابیاں پیدا کی, انہیں بھی صحابہ میں شامل کر, یعنی جن پر حدود جاری ہوئیں, جنہیں حضور نے علاقہ بدر کیا, جنہیں جلاوطن کیا, جن کے لیے بددعائیں کی, جو ساری زندگی ساروں کا جواب آپ کے ایک سوال کا جواب ہے. میں یہ ایک سوال کا جواب ہے, میں آپ کو ساری سوال کا جواب دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یعنی عہد کر لیا ہے کہ جس کو میں بددعا کروں گا اس کے لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس بددعا کو اس میں ڈال دیں گے, یا اس کی بخشش میں ڈال دیں گے, یا اس کی ہدایت پہ میں ڈال دیں گے. یہ حضور کی حدیث ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے. اچھا, دوسری طرف آپ نے کہا ابو جہل کی مرتبہ بلند ہو جائے. نہیں, ابو جہل تو اسلام لایا ہی نہیں نا. ابو جہل تو اسلام لایا نہیں ہے. پہلی بات تو یہی ہے کہ ہم یہاں پہ حدیث, یہ حدیث حضرت بی بی عائشہ سے مروی ہے کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو صحابی آئے تھے, یہ دو عربی صحابی آئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ برا بلا کہا. بی بی عائشہ نے کہا رسول اللہ یہ تو ہلاک ہو گئے. اب بولا کیا بولا؟ تو آپ نے اس طرح سے ان کو کہا, آپ نے بلکہ لفظ استعمال ہوا سب, جس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں, وہ مسلم کی حدیث ہے, یہ تو ہلاک ہو جائیں گے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ جس کو میں برا بلا کہوں تو وہ میری بددعا یا میری اس چیز کو تم دعا میں بدل لینا. ٹھیک ہے نا, یہ رسول کی حدیث ہے, میری تو نہیں بات کر رہا ہوں. اچھا, دوسری طرف آپ نے بات کیا, دیکھیں آپ کی اس کے اوپر نا ایک بہت بڑا ایک سوال کھڑا ہو رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں مسلم کی حدیث ہے, حضور کی ذات انور کے اوپر میں کہہ رہا ہوں مسلم کی حدیث ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ حضور آپ نے جو سب کا نہیں گالی, ارے حضرت مسلم شریف کی حدیث ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں نا, نہیں, اب یہی تو بات ہے نا, عربی سمجھتے نہیں ہیں آپ. عربی سمجھنے کے دیکھیں نا, عربی الفاظ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ حضور نے معاذ اللہ لوگوں کو گالی, میں وہی کہہ رہا ہوں, آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گے نا. عربی لغت کو سمجھنے میں اردو ذہن مت بنائیں آپ. جب عربی سمجھنا چاہتے ہیں نا, مجید فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم. بالکل, خلق العظیم, صحیح. بالکل, اس کو آپ رہنے دیجیے حضرت. امام مہدی کے موضوع پہ آئے تو امام مہدی کے موضوع پہ نوازش ہوگی سر جی آپ. میں اچھا میں نوازش نہیں, میں نے آپ کو بتایا یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. آپ چاہیں تو میں انشاءاللہ آپ کو بالکل فارورڈ کر کے بتا دوں گا. بار بار اسی موضوع پر آ رہے ہیں. اب بات یہ ہے نا کہ ٹھیک ہے آپ کی ریکارڈنگ ہے, میں لوگ مجھ سے سن رہے ہیں, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر یا تو صحیح مسلم نے لکھنے والے نے غلطی کی تو وہ ان کے سر پہ ہے نا. میں تو اس چیز کو کوڈ کر کے بتا رہا ہوں آپ کو جس پہ اہل سنت کا ایمان ہے. آپ دکھائیے, ابھی چاہتے دکھانا چلیں آپ کر لیجیے گا سر. نہیں, میں وہ مسئلہ نہیں, کیونکہ ڈھونڈنا پڑ لیں گا تھوڑا بہت, کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. آپ کی جو مہارت ہے اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ جس میں آپ نے 20-25 سال سرچ کی ہے وہ آپ ارشاد فرمائیے. اچھا, اب بات یہاں آ جاتی ہے کہ جو امام مہدی کا جو نقطہ نظریہ میں اس پہ بات کر رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 خلفاء, کیسے پہچانیں گے ہم کہ بھائی امام مہدی؟ پہلی بات یہاں سن لیں نا, 12 خلفاء راشدین المہدیین ہوں گے, ٹھیک ہے نا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زمانے گنے ہیں جن کو کہا کہ یہ منہاج النبوہ ہوگا. کیا پہلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا زمانہ, یعنی فوراً بعد حضور کے انتقال کے بعد, اور ایک آخری دور آئے گا, ٹھیک ہے نا. بیچ کے 2 ادوار کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک کاٹ کھانے والی بادشاہت کا دور ہوگا اور ایک دور ہوگا ظالم بادشاہوں کا, ٹھیک ہے نا. اب یہاں یہ جو دور ہے اس سے مراد یہ نہیں کہ ہر کوئی شخص اس میں ظالم ہی آئے گا یا فاسق ہی آئے گا, نہیں. اس سے اصل میں جو حدیث حذیفہ بن یمان کی حدیث ہے یہ کہ کوئی آدمی آیا, اس سے پوچھا کہ مجھے کوئی کسی کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی حدیث ہے تو وہ مجھے سنا, تو حضرت نے کہا کہ حضرت حذیفہ نے کہا العمراء کے لیے میرے پاس حدیث. عمراء جو ہے وہ اس کے مفہوم کو سمجھنا چاہیے کہ عمراء سے مراد یہ ایلیٹ کلاس یا رویل فیملی,
ٹھیک ہے نا. تو رویل فیملی ایلیٹ کلاس. اور پھر اس بات کو ذرا سمجھنا چاہیے کہ اس دور میں جب یہ بات کی جا رہی تھی کہ دیکھیں کسی نظام کو چلانے کے لیے ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، جسے نا آج کے دور میں ہم بھی استعمال کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا. اور میں نے اس کا سیاسی عربی لغت میں ترجمہ کیا انظمہ سیاسیہ. ہر دور میں ہوتی ہے. پہلے دور میں ایک فیملی ہوتی تھی، پھر وہ فیملی اپنا یعنی اپنے نام سے حکومت بنا لیتی تھی کہ بنو امیہ، بنو عباس، ٹھیک ہے نا. یہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی تھی کیونکہ وہ اپنے نظام سے مستفید ہو رہی تھی، اپنے نظام کو چلا رہی تھی، ٹھیک ہے نا. اس کو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کارڈ کھانے والی بادشاہت کا جو بات کی تھی وہ دراصل اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے تھے. اسی طریقے سے وہ جب کہتے تھے خلفاء علی منہاج النبوہ، مراد یہ تھی کہ جب اسٹیبلشمنٹ یہ قائم ہو جائیں گی جو خلافت کو قائم کرے گی نظام کو، تو اس میں جو اب لوگ آئیں گے وہ خلیفہ وقت مہدی ہوں گے اپنے دور کے. یہ مفہوم اس کا بنتا ہے. 12 خلفاء راشدین المہدیین ہیں آپ کے. ہم نے اس کا امام مہدی کی حدیث سے اور آگے بہت سے کیا تعلق ہے؟ کیا ہے؟ بالکل میں بتا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ آپ نے میری سیریز نہیں دیکھی ہے. کیونکہ اس چیز کو بڑے مطالعے کے بعد آدمی اس کو یعنی اس میں سے جو گرد و غبار ہے اس کو صاف کرنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ امام مہدی کیا ہے. پہلے تو یہ 12 خلفاء راشدین مہدیین کو آپ سمجھ لیں کہ یہ اپنے دور میں ان کا جب دور شروع ہوگا اسلام کا غلبہ، ٹھیک ہے نا. اور قرآن شریف کی ایک آیت ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّ اللَّهُ، یاد نہیں آ رہا کہ جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خلافت اس لیے دیں گا تاکہ تم اپنے دین کو غلبہ دلا سکو. مفہوم آیت کا یہ بنتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس میرے خیال شاید سورۃ نور کی آیت ہے یا میں غلطی کر رہا ہوں، تو اس آیت کا مفہوم یہ بنتا ہے خلافت ملیں گی اس لیے دی جاتی ہے کہ دین کو غالب آنا، ٹھیک ہے نا. اب ہم دیکھیں پہلے 8 مہینے کیوں گنیا کہ حضرت بکر صدیق کے پہلے دور جیسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی عرب مرتد ہو گئے. پہلی حضور کی یہاں انتقال ہوا، پیچھے عرب مرتد ہو گئے اور حرب ردہ شروع ہو گئی. 11 سرایہ حضرت ابوبکر صدیق نے بھیجے ان کو ختم کرنے میں، اور 2 سال اور کچھ ماہ جو ہے نا ان کی حکومت تھی، یعنی شاید 2.5 سال بھی نہیں تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عمر خلافت. 2.5 سال چلیں 2.5 سال کر لیں آپ. میں اس لیے کہا کہ 2 سال اور کچھ ماہ، کیونکہ میرے کہیں پہ شاید میں نے 3 ماہ پڑھا ہے کہ 4 ماہ پڑھا ہے. مطلب اگر آپ 2.5 سال کہہ رہے ہیں تو چلیں 2.5 سال کہہ لیں، ٹھیک ہے نا. تو اس 2.5 سال میں 11 لشکر بھیجنا، اور وہ زمانہ تھا جہاں ایک جگہ سے اگر ایک شہر سے قریب ترین شہر پہ بھی آپ کو جانا ہو تو شاید سارا دن آپ کا نکل جائے. اور یہ تو لشکر آپ کو پورے جزیرہ عرب میں بھیجنا تھا، کیونکہ سارے پورے جزیرہ عرب کے جو لوگ تھے، کوئی تو کنہوں نے اپنے لیے کوئی نبوت کا اعلان کر رکھا تھا، جیسا کہ مسلمان کذاب تھا، اور دوسرے بھی تھے یمن میں میرے خیال اسود انصری، وہ ایک خاتون اور تھی جس نے پھر بعد میں تائب کیا. اور یہاں پہ پھر وہ لوگ تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا تھا. تو اس طریقے سے یعنی ارتداء ہو چکے تھے، مرتد ہو چکے تھے عرب. ان کو جو ہے نا ان کو سدھارنا تھا. یہ پہلا جو ہے نا آپ نے کام کیا اور اسلام کو غلبہ حاصل کیا. حضرت عمر کے دور میں فارس فتح ہو گیا. فارس جو کھڑا ہوا تھا جنگ قدسیہ میں ان کو شکست ہوئی، یہاں تک روم پہ بھی جو ہے نا ان کا دبدبہ بیٹھ گیا. ان کے دور میں بھی اسلام غالب رہا. حضرت عثمان غنی کے دور میں 13 سال کا ماں نہا اور وہر کے سارے علاقے فتوحات ہوئے. یہ حضرت عثمان کے دور میں یعنی اسلام غالب رہا. حضرت علی کے دور میں آپس کے فتنے ہوئے، لیکن اسلام کا عقیدہ اور ہوئے نہیں کھڑے کیے گئے. ہاں فتنے ہوئے نہیں کھڑے کیے گئے. دیکھیں فتنے اگر کھڑے بھی کیے گئے نا تو اس میں آپ یہ کہیں کہ یہ پھر غیروں کے فتنے تھے، کیونکہ یہود اور نصارہ آپ سے جو ہے نا غافل نہیں تھے، اس وقت بھی نہیں تھے. نہیں، آپ نے تاریخ اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی وہ کون لوگ تھے جو بصرہ سے چلے، مصر سے چلے. منافقین نے کھڑے کیے. نہیں دیکھیں بات آئے نا، بصرہ اور مصر سے چلے اور انہوں نے آگے حضرت عثمان غنی کو قتل کر دیا. اصل تو یہی تھا نا، فتنہ یہاں سے شروع ہوا نا. فتنہ کہاں سے شروع ہوا؟ حضرت عثمان غنی کے قتل سے شروع ہوا. وہ کون لوگ تھے جنہوں نے آ کے وہ تو ہو گیا نا. اب یہ کہ حضرت علی کے خلاف کون آیا، یہ بات یہ ہے. نہیں، وہ حضرت علی کے خلاف نہیں تھے. وہ نام سے بات سنیں، یہی حضرت عثمان غنی کے قتل سے فتنہ شروع ہوا نا. فتنہ کا موجب جو تھے حضرت عثمان غنی کی شہادت تھی. وہاں ان کی شہادت ہوئی. یہاں یہ زور پکڑ لیا کہ ان لوگوں کو پکڑا جائے جن لوگوں نے قتل کیا ہے. اب قتل کون تھا یہ معلوم کرنا اور اس میں جانا حضرت
حضرت علی نے اس میں تدبر اختیار کیا. دیکھیں نا پہلی بات یہ ہے کہ ان کی طرف سے جو ہے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں قصاص دلاؤ. یہ مطالبہ حضرت بی بی عائشہ کا تھا, یہ مطالبہ حضرت امیر معاویہ کا تھا. کس کا تھا مطالبہ؟ قصاص کا تھا. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا تو اپنے اس مطالبے سے نہیں, وہ بعد میں ہٹی نا, جنگ ہو گئی نا, دستبردار ہو گئی, جنگ تو ہو گئی, افسوس کا اظہار, بات تو سن لیں. ہاں افسوس حضرت علی بھی کرنے لگے. حضرت علی جب جنگ صفین ہوئی تو بولا کاش, بالکل یہ ہے روایت میں ہے, حضرت علی بھی افسوس کرنے لگے اسی بات میں کہ جنگ صفین ہوئی. یہاں پہ بھی افسوس کیا گیا کہ جب جنگ نہروان ہوئی کہ کاش یہ نہ ہوتا. مولا علی نے تو یہ آغاز ہی کیا کیونکہ قرآن کا حکم ہے کہ باغیوں کے خلاف. آپ نہیں سمجھ رہے نا, دیکھیں نا, مولا علی کا اس پہ افسوس نہیں کہ کیوں نہیں افسوس تھا. آپ دیکھیں ساری بات یہ آتی ہے کہ ہم تاریخ کا مطالبہ نہیں کرتے. تاریخ کا نہیں کریں نا, حدیث میں بتا رہا ہوں, میں حدیث بھی بتا رہا ہوں. اس باب کے اندر حضرت عمار کی شہادت ہوئی ہے. حضرت عمار جو ہے نا, بتا رہا ہوں, یہ تحمل سے سن لیں, تحمل ہی ہے. آپ بیچ میں روک رہے نا مجھے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں تھوڑا تحمل سے سن لیں مجھے, میں آپ کو سارا نقشہ کھول لیتا ہوں, ٹھیک ہے نا. نہیں نقشہ مجھے معلوم ہے, نہیں نقشہ آپ امام مہدی کے موضوع پہ آئیے. موضوع پہ کیسے آؤں جب آپ مجھے ہٹا دیتے ہیں. یہ مشاجرہ, کیونکہ میری اپنی جو پروگرام میں مشاجرہ صحابہ کا میں نے تھوڑا سا ذکر کر کے اور مفہوم کو لیکن آپ اس میں نا تھوڑا سا تحریف سے کام لے رہے ہیں. مولا تحریف نہیں رہا ہوں. ہاں نہیں آپ امام مہدی کے موضوع پہ آئیے. میں وہی بات کر رہا ہوں جو لکھی گئی ہے, پڑھی گئی ہے, جو لکھی گئی ہے پڑھی گئی ہے, ٹھیک ہے نا, وہی چیز کو بیان کر رہا ہوں میں, ٹھیک ہے نا. تحریف وہ کرتے ہیں جن کو مراد تنقیص ہو. ہم نے اہل سنت کا جو عقیدہ ہے مشاجرہ صحابہ میں بالکل حکمت والا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اول تو ہم اس چیز کو پڑھتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, پڑھیں آپ گزر جائیں وہاں سے, پہلے سن لیں, پوری بات سن لیں. دوسری چیز, آپ خود اسی طرف آ رہے ہیں, میری بات تو سن لیں نا, تھوڑا حوصلہ تو رکھیں حضرت, میں اپنی بات پوری کر لوں گا, پھر بے شک آپ جو کہنا آپ کہیں. اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اس مسئلے پہ پڑھتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم کچھ نہیں بولتے, اپنی زبانوں کو خاموش رکھتے ہیں. دوسری طرف ہمارا جو عقیدہ ہے اس میں یہ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ان کا وہ حق پہ تھے, بس یہ بات ہے. نہیں کیوں تھے یہ بھی جواب دوں گا آپ کو, بات پوری نہیں ہوئی ہے, الحق پوری سن لیں, پوری لیں نا, پوری بات سن لیں. یہاں حضرت علی کو حق پہ کہنا کیوں ہے یہ بھی بات سن لیں تاکہ پھر سوال نہ اٹھے. اور حضرت معاویہ کو اجتہاداً غلطی پہ کہنا کیوں ہے یہ بھی سن لینا. سن لیں بات الگ ہے, نہیں سن لینا, آپ پر ہے بس بات ختم ہو, بات کاٹے نہیں, میں سن لیں میری بات کو. حضرت علی کو صرف اور صرف ہم اس لیے کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حق مع علی, بے شک, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ ہم کسی اور چیز کیونکہ اہل سنت رسول اللہ کی اتباع کرتے ہیں, بے شک بے شک. تو رسول اللہ کا جب بیان آ گیا تو ہم نے رسول اللہ کے امن و صدقہ کہہ دیا, ہم نے نہیں جانا کہ حضرت علی کی کیا تدبر تھا. کیونکہ اگر آپ یہ بیٹھ لیں نا, میں نے یہی کہا ہے کہ اگر آپ یہ مشاجرہ صحابہ میں اگر آپ قبر کھودنا شروع کریں گے یا تو آپ رافضی بن کے نکلیں گے یا ناصبی بن کے نکلیں گے. نہیں حضرت ختم ہو گئی بات, آپ نے بڑا اچھی بات کی. نہیں میں بتا رہا ہوں, بات سن لیں, میں اس پہ خوش ہوں. وہاں حضرت امیر معاویہ کو اجتہاداً غلطی کیوں کہتے ہیں سن لیں. وہ اس لیے آپ نے جو بات کہی حضرت پوری بات زبردست, یہی اہل سنت کا موقع میں بتا رہا ہوں نا, اور بھی بتا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اصل ہمارا جو عقیدہ ہے وہ کس طریقے سے حکمت میں آتا ہے. حضرت معاویہ کہہ رہے تھے کہ مجھے قصاص چاہیے, شرط اسی شرط پہ میں آپ کی بیعت کروں گا. اور یہ ہم کہتے ہیں آپ کی اجتہاداً غلطی ہے کہ آپ نے بیعت کو قصاص کے ساتھ جوڑ دیا. آپ بیعت کرتے پھر قصاص کا مطالبہ کرتے, یہاں پہ بیعت کو قصاص کے ساتھ جوڑنا یہ آپ کی اجتہادی غلطی تھی. اب ہم جب کہتے ہیں حضرت علی حق پہ تھے تو ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ حضرت معاویہ کے پاس یہ احادیث نہیں تھی جو آپ سناتے ہیں. نہیں تھی, کیونکہ کوئی شرط نہیں ہے کہ کسی ہر صحابی کا علم ایک جیسا ہو. صحابہ تو ایک دوسرے سے بھی سنتے تھے حدیث, ہمارے پاس تو حدیثیں اکٹھی ہو کو کیا آئی بعد میں جا کے ایمان کا اسلام, بلکہ ساری زندگی تو اسلام کے خلاف نہیں, ایسا مت کہیں. حضرت معاویہ نے ابو سفیان نے ایک غزوے میں بھی رسول اللہ کے ساتھ شریک ہوئے تھے اور آپ کو باقاعدہ غنائم بھی ملے تھے. اسلام کا مولا علی نے اسلام کے حق میں گزارا ہے, نہیں برابر میں سے ہے. بھائی دیکھیں رتبے برابر نہیں ہے نا, سننے بات, رتبے نہیں تو قرآن شریف کہتا ہے نا جنہوں نے ہجرت سے پہلے یعنی ہجرت سے پہلے ایمان لائے اور انہوں نے جنگ کی ان کا رتبہ اعلیٰ ان سے جو ہجرت کے فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور رسول اللہ کے سامنے
رہے. ان کا مقام بے شک اعلیٰ ہے, مقام ایک یکساں نہیں ہے. حضرت علی, مولا علی سب سے اونچے مقام پہ ہم رکھتے ہیں, لیکن صحابہ کا تسلسل, لیکن ہاں پہلے حضرت ابوبکر صدیق تسلسل کے ساتھ, یہ ٹھیک ہے نا. خلفائے راشدین میں جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ وہ ہمارے اہل سنت کا موقف ہے. شیخین کریمین سے ہم نے اپنی جگہ پہ ان کو رکھا ہوا ہے. وہ بالکل آپ بالکل بہترین اس پہ فرما رہے ہیں. لیکن میرا جو بات ہے نا حضرت, میرے آپ سمجھیں اس چیز کو, جو اختلاف ہوتا ہے لوگوں سے وہ اس بات پر نہیں ہے کہ خلفائے راشدین میں ابوبکر صدیق, حضرت عمر رضی اللہ عنہما یا جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ. جی جی, آپ یہ تو لینا, کباب تو لینا تھوڑا سا. آپ ان کی فضیلت بیان نہ کیجیے. نہیں, ہرگز نہیں. وہ تو سنی ہو ہی نہیں سکتا کہ جو ان کی فضیلت کو نہ مانتا ہو. ٹھیک ہے, بات صرف اور صرف میری یہ ہے کہ جو ہمارے اہل سنت کا یہ موقف ہے, جو بھی آپ نے آخر میں بیان کیا, تو لقاء کو لے آتے ہیں ہم شیخین کے ساتھ, تو لقاء کو لے آتے ہیں ہم خلفائے راشدین کے ساتھ برابر کر کے, اور کہتے ہیں کہ جی سارے صحابی ہیں. صحاب دیکھیں, اور سب کا درجہ برابر ہے. یہ جب بات ہم کرتے ہیں نا, تو یہ دراصل مقصود کیا ہوتی ہے, ان ظالموں کو بچانا. جو آپ جو بات کر رہے ہیں نا, یہ نہیں کرتے ہمارے علماء. یہ بات اگر کریں آپ جیسے سچے, تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے. دیکھیں اعتدال ضروری ہے, پہلی بات اعتدال ضروری ہے, ٹھیک ہے نا. اب بات یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ صحابہ کے متعلق عدول کا ہے. عدول سے ہم معصومیت نہیں لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس سے مراد غلطی کا صدور ممکن بالکل نہیں. دیکھیں عدول سے مراد یہ ہے کہ ان سے دنیائی خطا ہو سکتی ہے, لیکن ان کا ایمان, ان کے عقیدے میں کوئی حرف نہیں ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. یہ اصل کہانی بات ہے نا. اب رہ گئی خلفاء راشدین مہدیین کا کانسیپٹ, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قرآن شریف میں سورۃ النور کی آیت ہے, اور 55 آیت نمبر 55, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتدى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيء ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. اب یہاں استخلاف یعنی خلافت عطا اس لیے کی جائیں گی زمین پہ تاکہ وہ اپنے دین کو غالب کر سکے اور امن لا سکے, خوف کو ہٹا سکے.